الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی اپنے حبیب، اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ دوسروں کے گواہ بنیں گے. شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا ہے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ نبی ہم نے آپ کو شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے امت کے گواہ بنیں گے، دیگر انبیاء کے گواہ بنیں گے اور اگلی امتوں کے گواہ بنیں گے. ایک ایک امتی کی آپ گواہی دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن ہر امتی کے نامہ اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ایک ایک امتی کی گواہی دیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انبیاء سے سوال کرے گا، نبیوں سے سوال کرے گا. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے: یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. قیامت کے دن اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، انبیاء کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، تمہیں جو کام دیا گیا تھا دعوت کا اور جو پیغام تمہیں دیا گیا تھا وہ تم نے اپنی امت تک پہنچایا تھا.
اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. اللہ ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا, نبوت کا عطیہ تمہیں دیا گیا تھا, تم نے اس امانت کو اپنی قوم تک پہنچایا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ 950 سال تک ہم نے دعوت کا کام کیا اپنی قوم میں, لیکن یہاں پر ایمان نہیں لائے. ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, رات کو سمجھایا, دن کو سمجھایا, محفلوں میں سمجھایا, تنہائیوں میں سمجھایا, لیکن ایمان نہیں لائے. یہاں تک کہ مجبور ہو کر ہم نے بددعا کی اور یہ برباد ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ حاضر کرے گا, پھر پوچھے گا اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے تمہیں سمجھایا تھا, تم تک ہماری دعوت پہنچائی تھی؟ قوم صاف انکار کر دے گی. بخاری شریف کی روایت ہے, قوم صاف انکار کر دے گی کہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں آئے تھے, انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا تھا, دین کی بات انہوں نے ہمیں نہیں بتائی تھی. قوم مکر جائے گی. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ گواہ لاؤ, تم نے جو بات کہی ہے قوم انکار کر رہی, گواہ لاؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام ہم سب کے آقا مکی مندی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو گواہ بنائیں گے. یہ امت گواہ بنے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی یہ نہیں مانا جائے گا, ہمارے زمانے میں لوگ تھے نہیں, یہ تو سب سے آخر میں آنے والی امت ہے, یہ کہاں سے گواہی دیں گے, انہیں کیا پتا. تو یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ تیرا کلام سچا, اور تیرے نبی جو فرمان لے کے آئے تھے, تیرے نبی کا فرمان سچا. قرآن میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا تھا. یہ امت گواہ بنے گی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گواہ بنیں گے. اسی کو اللہ قرآن میں فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ بنیں گے. یہ امت کل قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بغیر کسی استحقاق کے, ہمارے بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. جس امت میں پیدا ہونے کی انبیاء نے تمنا کی, اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا. ایک امتی کی حیثیت سے, ایک امتی کی حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, عام طور پر اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے, تاکہ مسلمان جانیں, اپنے نبی کی سیرت کو جانیں, اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور جانیں, سنیں اور جانیں اور اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا. جنت کی بشارت دینے والا قرآن کی بے شمار آیات ہیں, بے شمار احادیث مبارکہ ہیں, جس میں آپ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے, وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, اللہ کے انعام کا تذکرہ کیا ہے, تاکہ ایک مومن اس کو پڑھے تو اس کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو. جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. قرآن میں بہت آیتیں ہیں جس میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے, بے شمار حدیث ہیں جن میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے.
تاکہ ایک مومن بندہ بچے. اب اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. نبی کا سب سے پہلا حق ہر امتی پر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، آپ کی نبوت کی شہادت دے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں دو جز ہیں. اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور محمد رسول اللہ کا منکر ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان ہمارا جبھی مکمل ہوگا جبکہ ہم محمد رسول اللہ پر ایمان رکھیں، ہم آپ کی نبوت کی گواہی دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو جس امتی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے، سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ وہ تصدیق کرے، وہ آپ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی ایمان لائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں. اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، وہ دجال اور کذاب ہوگا. نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے، آخری نبی ماننا ہے. کسی کا اگر عقیدہ ایسا ہے کہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ آخری نبی نہیں سمجھتا، وہ مومن نہیں ہے. جیسے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مدعی نبوت بنے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہ آپ کی وفات ہوئی تو مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایسی وقتاً فوقتاً ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. آج جو قادیانی قوم ہے، جو قادیانی فرقہ ہے، جو خاموشی کے ساتھ مسلمان محلوں میں جا کے کام کرتا ہے، وہ باور کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں پر اس باریکیوں کو آپ سمجھیں. وہ کہے گا کہ ہاں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. ان کی مسجد ہے کلکتہ میں، 7.5 سرکس سے آگے آپ نکلیں گے تو وہاں پر ان کی مسجد ہے باقاعدہ قادیانیوں کی. اب کوئی جا کے چیک نہیں کرنے لگے گا ان کے اندر کیا ہو رہا. وہاں ان کی مسجد ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جب آپ گزریں گے ان کی مسجد کے گیٹ میں بہترین بڑے موٹے حروف میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مسجد کے گیٹ پہ جو ہے لکھا ہوا ہے. وہ بھی نبی مانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پڑھتے بھی ہیں، اور آپ جب اس سے ملیں گے تو آپ سے کہیں گے بھی کلمہ پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غلام احمد قادیانی کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں. جب بک فیئر لگتا ہے کلکتے میں، ٹھنڈ کے مہینے میں بھی جنوری میں بک فیئر لگتا ہے، اس میں باقاعدہ کا اسٹال لگتا ہے، قادیانیوں کا اسٹال لگتا ہے، اور بے شمار مسلمان جاتے ہیں ان کے اسٹال پر کتاب خریدنے کے لیے. وہ جان نہیں پاتے کہ یہ کس کا اسٹال ہے. وہ اردو لکھا دیکھتے ہیں، وہ کلمہ لکھا دیکھتے ہیں،
وہ اردو کی کتابیں لکھی دیکھتے ہیں اور وہ داخل ہو جاتے ہیں اور ان کی کتابیں لیتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ جو ہے گوگل میں جائیں گے, آپ جو دین کی باتیں سرچ کرتے ہیں, بہت ساری جو ہے ویب سائٹ قادیانیوں کی ہے. آپ کے پاس اگر پہلے سے علم نہ ہو اس واقعے کا تو وہ قادیانی اپنا عقیدہ اس میں رکھ کر پیش کر دیتے ہیں. تو آج کل جو ہے سب کا استاد گوگل ہے. بچہ پیدا ہوا گوگل نام رکھتا ہے. گھر میں بیٹھ کر لوگ جو ہے گوگل سرچ کر لیتے ہیں. بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہے جو دشمن چلاتے ہیں, اسلام کے نام پہ چلتی ہیں, مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے بیماری کے زمانے میں ڈاکٹروں سے دور رہنا یا یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, جان چلی جائے گی. جیسے آج کل بخار پھیلا ہوا, ڈینگو بخار, بہت سے لوگ بخار میں مبتلا ہیں, تو بخار آئے تو فوراً ڈاکٹر صاحب رابطہ کریں. آپ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں. پیراسیٹامول کام نہ چلا لیں آپ خالی میڈیکل اسٹور سے لے کر, کیونکہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. لوگ مر جا رہے ہیں, ڈینگو بخار میں لوگ مر جا رہے ہیں. تو بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر سے دوری یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, اور فتنوں کے زمانے میں علماء سے دوری یہ ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. یہ فتنے کا زمانہ ہے, فتنے کا زمانہ ہے. آپ اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کر پائیں گے, کھڑے کھوٹے کے درمیان تمیز نہیں کر پائیں گے. یہ جو ہے سیمسنگ کا اوریجنل موبائل ہے کہ چائنا نے بنا کے کاپی بنا کے رکھا ہے دکان میں, آپ فرق نہیں کر پائیں گے. وہ جو ماہر ہوگا موبائل کا وہ بتائے گا کہ نہیں یہ نقلی ہے یہ اصلی ہے. ملاوٹ کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. یہ علماء سے دوری, یہ ایمان چلا جائے گا آپ کا. کہ آپ نے فرمایا ہوا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ آدمی دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے دین کا سودا کر لے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کرے گا ایمان کی حالت میں, شام ہوتے تو کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کرے گا ایمان کی حالت میں, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. فتنے کا زمانہ ہے. علماء سے رابطہ میں رہیں آپ. جس عالم کو اچھا سمجھتے ہو آپ, جس عالم کو معتبر سمجھتے ہو آپ, اس کے رابطے میں رہے, آپ اس سے مسائل معلوم کر کے زندگی گزاریں. ورنہ یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل, شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ, دھیرے دھیرے لے لے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو قادیانی کام کر رہے مسلمان محلوں میں, خوب پیسے دیتے ہیں. کتنے مسلمان قادیانی بن جاتے ہیں صرف پیسے ملنے پر. انہیں نہیں پتا ہوتا کتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان اسلام سے نکل جائے گا. تو یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا آپ خاتم النبیین بھی ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کے بعد, وہ دجال ہوگا, وہ کذاب ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا, وہ مکار ہوگا. اس لیے قادیانی فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی قادیانی کبھی کسی کو دعوت دے ملے اور وہ کہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تو اس سے ایک بات کہیے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کلمہ پڑھتے ہیں, تو مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا, وہ تو کافر تھا, تو آپ اس کو کافر کہتے ہم مان لیں گے. اگر قادیانی پکا ہوگا تو نہیں کہے گا. وہ قادیانی نہیں کہہ سکتا, اس کے نبی ہے, وہ اس کے نبی ہے, وہ نہیں کہ یہاں پکڑ میں آ جائے گا. فوراً کلمہ تو آپ کے سامنے پڑھ لے گا, لیکن آپ اس سے جب یہ اعتراف کروائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہاں پر اس کی چوری پکڑی جائے گی. تو یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھا جائے. یہ عقیدہ ضروری ہے. اور آپ نے جو فرما دیا وہی حق ہے, وہی سچ ہے.
جو آپ نے کہہ دیا بالکل حق اور سچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ آپ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اپنی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے وہ کہ آپ جو بات کہتے ہیں بالکل سچ بات کہتے ہیں، آپ کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو آپ اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین آپ کا لقب تھا، لوگ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہ انکار کرنے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہہ دیا تو ہو کے رہے گا۔ جیسے غزوہ احد میں ابی ابن خلف، وہ گھوڑا پال رکھا تھا اس نے اور کہتا تھا کہ میں اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ آپ تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی اسے قتل کروں گا۔ اور احد کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تو ایک صحابی سے برچھی لے کر آپ نے وار کیا، اس کے کہیں جا کے لگا، خراش پیدا ہو، خراش تھوڑی سی آ گئی، تھوڑی سی خراش آ گئی۔ اب وہ الٹ پلٹ رہا، میدان میں چلا رہا، گدھے کی طرح، بیل کی طرح آواز نکالا، چلا رہا، ہائے میں تو مر گیا، محمد نے مجھے مار ڈالا۔ لوگوں نے شرم دلائی، تھوڑا سا تو جو زخمی ہوئے ہو، ہلکا سا زخم لگا، اتنا چلا رہے ہو، تو کہتا ہے جانتے ہو کس کی مار ہے یہ؟ جانتے ہو کس کی مار ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اگر وہ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اس وقت کے کافر کا یہ عقیدہ ہے نبی کے بارے میں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا تو اب سچ ہو کے رہے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں مقام شریف ایک جگہ ہے، وہاں پہ عمر گئے۔ ان لوگوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا یقین تھا تو پھر صحابہ کا یقین کیسا رہا ہوگا، صحابہ کا ایمان کیسا رہا ہوگا، اور پھر صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر کا ایمان کیسا رہا ہوگا کہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے اور جب واپس آ کے آپ نے بتایا کہ میں معراج لے گیا تھا، رات میں نے جنت جہنم کو دیکھا، بیت المقدس گیا، تو کفار مذاق اڑانے لگے، کہ امپاسبل، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی راتوں رات جو بیت المقدس بھی چلا جائے اور جنت دوزخ ساتوں آسمان کے سیر کرائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کفار بڑے خوش ہوئے کہ ان کے پکے دوست ہیں صدیق اکبر، جب ان کو پتا چلے گا وہ بھی یقین نہیں کریں گے، یقین کرنے والی بات نہیں تو یقین کہاں سے کریں گے وہ، چلو ان کو بتایا جائے۔ گئے سب صدیق اکبر کے پاس، سنا تم نے تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گئے، پھر ساتوں آسمان، جنت دوزخ سب دیکھ کر کے آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ فوراً صدیق اکبر نے فرمایا ہاں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے۔ فوراً پھر کہتے ہیں تم لوگ تعجب کرتے ہو، ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ روزانہ کئی مرتبہ اللہ کا فرشتہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں جب ایک فرشتہ آسمان والا اگر نیچے کئی بار آ سکتا ہے، ایک بار زمین والا اگر آسمان پہ چلا گیا تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ ہے صدیق اکبر کہ آپ نے فرما دیا تو بالکل حق ہے اور سچ ہے، ادنا تردد پیدا نہیں ہوا، دماغ کا استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ ایک صحابیہ، ان کا بچے کا بچپن میں انتقال ہو گیا، رو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا جنت میں ٹہل رہا، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا، تم پریشان نہ ہو، کہو تو میں تمہیں یہی سے دکھا دوں، دیکھنا چاہتی ہو تم اپنے بچے کو جنت میں ٹہلنا، میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں دیکھنا ہمیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا اتنا بڑھیا موقع تھا، اتنا اچھا موقع تھا، اپنے بچے کو دیکھ لیتی جنت میں ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لیتی کم سے کم۔ تو فرماتی ہیں میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، میری آنکھ
دھوکہ کھا سکتی ہے، میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ تمہارا بیٹا جنت کے باغوں میں ہے تو بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، میری آنکھ غلط وہ دیکھ سکتی ہے، میری آنکھ جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر میں آپ کے کہنے سے دیکھ لیتی تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہتا؟ پھر ایمان بالغیب کہاں رہتا؟ آپ نے فرما دیا تو بالکل حق ہے۔ تو سب سے پہلا ایمان لایا جائے۔ ایمان کہ آپ نے فرما دیا، ہمارا یقین ہو۔ آپ نے فرما دیا الصدق یؤتی والکذب یہلک، جھوٹ سچائی نجات دلانے والی ہے، جھوٹ ہلاک کر دینے والا۔ یقین ہو ہمیں کہ ہم جھوٹ بول کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کہیں سے بھی جھوٹ بول کر ہم نہیں نکل سکتے، ہم کہیں نہ کہیں جا کے ضرور پھنسیں گے۔ سچ بول کر کے ہم پار ہو جائیں گے، ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی، ہم پھنسیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ سچائی نجات دلانے والی ہے۔ کیا ہمارا یقین اس بات پر ہے؟ ہم امتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ نے فرما دیا، کیا ہمارا یقین ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی زبانی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ کیا ہمارا یقین ہے کہ سود لینے کے بعد آدمی کا مال گھٹتا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ سود لینے کے بعد مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی زبانی بتا رہے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ کیا ہمارا یقین ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ آدمی کی عزت بڑھاتا ہے۔ کیا ہمارا یقین ہے کہ ہم اگر صدقہ کریں گے تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا؟ ہماری آنکھ دیکھ رہی کہ ہماری پاکٹ میں 100 روپے ہے، 5 روپے ہم نے کسی غریب کو دے دیا، 95 روپے بچا، 5 روپے تو کم ہو گئے۔ نبی فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے، قسم کھایا ہے آپ نے، صرف فرمایا نہیں، قسم کھا کے آپ نے فرمایا، اس بات کا آپ نے قسم کھائی ہے، اور نبی کا کسی بات پہ قسم کھا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ کتنا یقین ہے آج ہمیں اس بات پر؟ کتنا ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، کتنا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور کتنا ہمیں اس بات پر یقین ہے؟ امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام لیوا ہے آپ کے ہم، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین کمزور ہے۔ آج معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ ہمیں نظر آئے گا کہ سامنے والے سے کے سامنے اگر ہم جو ہے بدلہ نہیں لیں گے تو لوگ ڈرپوک ہم کو کہیں گے، شرمندہ کریں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاف کر دینے سے آدمی کا اللہ عزت بڑھاتا ہے۔ آدمی بدلہ لینے معاف کرتے اللہ عزت بڑھاتا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو معاف کرنے سے اللہ انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں، یہ ایک حق تھا جو میں نے آج بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا جائے، آخری نبی مانا جائے۔ آپ نے جو فرما دیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو فرما دیا بالکل وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ ہر امتی کا پر یہ ذمہ داری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لائے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے اعمال سے، اپنے ظاہری جو ہے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے وہ دکھائے۔ صرف زبان نہ بولے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہو، دل کچھ کہہ رہا، دل کچھ کہہ رہا، ہاتھ پاؤں کچھ کہہ رہے،
یعنی دل میں اگر ایمان ہے تو ظاہر ہونا چاہیے، پھر سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نبی کی محبت میں اتنا بھی مست ہو جائے کہ نماز ہی چھوڑ دے۔ جنگ کے میدان میں نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور کتنا بڑا دین کا کوئی کام کر رہا ہو، کتنا اچھا مضمون لکھ رہا ہو، کتنی بڑھیا تقریر کر رہا ہو، لیکن نماز اس سے زیادہ ضروری ہے، اس کو پڑھنی پڑے گی نماز۔ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ جو پولیس والا حجر اسود کے پاس کھڑا رہتا ہے، آپ فوٹو میں دیکھے ہوں گے، آپ ویڈیو میں دیکھے ہوں گے، وہ جو پولیس والا حجر اسود کے پاس، کہ جس کو ایک بار بوسہ لینے کے لیے لوگ جو ہے جان رکھ دینے کو تیار ہیں، جو پولیس والا وہاں پہ کعبے کے دروازے کے پاس جو کھڑا رہتا ہے، نماز اس پر ہی فرض ہے۔ اگر وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا، چاہے کعبے کے دروازے کے پاس پوری زندگی وہ کھڑا رہا ہو، چاہے حجر اسود کے بغل میں وہ کھڑا رہا ہو پوری زندگی، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ اس سے بھی سوال کرے گا۔ اس سے بڑی بات اور میں نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تک کہ جو پولیس والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے رہتے ہیں، تعینات رہتے ہیں، جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو پولیس والے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو آگے بڑھائیں گے، اللہ جی رو آپ کو آگے بڑھاتے رہیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے یہ، ان پر بھی نماز فرض ہے۔ یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے دربار میں حاضر ہیں تو نماز ان کی معاف ہے، ان کی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں ہم رہ کر کوئی بھی نبی کے نام سے بڑا کام کر لیں، بڑے سے بڑے جلسہ کر لیں، کتاب لکھتے، تقریر کرتے، مضامین لکھتے، سیرت کے عنوان میں بڑی بڑی کانفرنس کر لیں، لیکن اگر نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے تو ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اس نے دین کے مطلب کو نہیں سمجھا۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو امتی کا فرض ہے کہ نماز پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ وہ تو جو دل میں ہو وہ اعضاء اور ظاہری ارکان جو ان سے بھی وہ ادا کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہو، نظر آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا امتی جا رہا ہے، دیکھ کے چہرے سے دیکھ کے لگے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، پھر انشاءاللہ باقی جو حقوق ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔